لیکن قرآن پر ایمان لانے کی ریکوائرمنٹس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے ان کو 8 پوائنٹس میں سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ 8 نکات یا 8 جو ڈیمانڈز ہیں، جو 8 ڈیمانڈز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ان میں سے ایک پر بھی اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہمارا پھر قرآن پر بھی کامل ایمان نہیں ہوگا۔ اب ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ تمام چیزوں کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اب پہلی چیز، جو پہلی بات قرآن پاک پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور اور باقی صحیفے جو پیغمبروں کے اوپر اتارے ہیں، اسی طرح وحی کے ذریعے یہ کتاب بھی کس نے اتاری ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے۔ تو اس قرآن پر ایمان لانے کی پہلی ریکوائرمنٹ ہماری یہ بنتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس چیز کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب اتاری گئی ہے کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ اور وہ رب بھی کون سا ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے، جب ہم سورۃ الفاتحہ کھولیں گے تو پہلی آیت ہی ہمارے سامنے کون سی آتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ رب کی ربوبیت کا ذکر وہاں تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو لوگ سب سے پہلا الزام ہی کیا لگاتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ آپ نے کسی سے لکھوائی ہوئی ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ ان لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا، ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے کسی بشر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تردید کر دی، کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا نبی ان کو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب میں نے کہیں سے نہیں لکھوائی، نہ ہی میں نے خود لکھی ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ رب کی طرف سے آئی ہے۔ اب آپ اس چیز کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تصدیق کروائی کیوں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تصدیق نہ کرواتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ نے تصدیق اس لیے کروائی ہے کہ اگر یہ لوگوں میں یہ خیال راسخ ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تصدیق نہ کرتا تو یقیناً اس کتاب کی بھی وہی نارمل سا سٹیٹس ہونا تھا جس طرح ایک عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا سٹیٹس تھا۔ یہ کہہ دینا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے تو ساتھ ہی اس کتاب کا تقدس جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کتاب کا جو سٹیٹس ہے، مقام ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات اس کے اندر موجود ہیں۔ ساتھ ہی اس کتاب کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ کتاب خالق اور رب کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانے کی جو پہلی شک سمجھ لیں آپ، جس طرح قانون کی شکیں ہوتی ہیں، تو پہلی شک ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، جس طرح اس وقت کے اگین کفار یہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ہدایت دینی ہی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہر بندے کے بعد فرشتہ آتا اور وہ احکامات اس شخص کو وہ دیتا رہتا اور ہمیں یقین ہو جاتا۔ تو یہ ان کا دوسرا اعتراض جو تھا وہ لوگوں کا بنتا تھا اس وقت کے۔ اب دوسرا جو قرآن پر ایمان لانے کا جو ریکوائرمنٹ ہماری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ پہلا، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ کس پر اتاری گئی ہے؟ اس کے ریسیور کون ہے؟ لینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ریسیور ہیں، وہ اس کے لینے والے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، گو کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ وحی کے ذریعے اترا ہے، اور وحی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ لے کر آتے تھے۔ اب قرآن کی 2 آیات آگے پیچھے ہی ہیں 2 آیات آگے پیچھے ہی ہیں قرآن پاک میں نا، میں جو آیت ابھی کوٹ کروں گا اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے، 2 مقامات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا ہے نا، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی رسول بولا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اے محمد یہ لو قرآن، یہ لو آیات، یہ لو صفحے، یہ لو پیجز، وہ ایسے لے کر نہیں آتے تھے۔ اب اللہ نے وہ جب آیات اتاری ہیں اس پورے نبوت کے دور میں، وہ اتاری کہاں پر ہے؟ دیٹ از اے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ ابھی اس کے بارے میں تفصیل میں کافی بیان کرنے لگا ہوں۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے نزل بہ الروح الامین. اب روح الامین ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے وہ اتاری ہے کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. کہاں اتاری ہے؟ علی قلبک، علی قلبک، کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کے دل کے اوپر اتاری ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. یہ بات مجھے تلاش کرتے بڑا عرصہ لگا، جو الحمدللہ مجھے مل گئی کہ آخر قلبک سے مراد ہے کیا. چیز جو آتی ہے آپ پر قرآن پاک پر ایمان لانے کی، تیسری چیز، ابھی تک دو ہم نے ڈسکس کی ہیں. ایک یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چیز پر اترا ہے؟ دل کے اوپر اترا ہے. یہ ہماری دو ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہیں آؤٹ آف 8. اب ہم تھرڈ ریکوائرمنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ بھی ایسی ہے، یہ پری ریکوزٹ بھی ایسی ہے قرآن پر ایمان لانے کی، جو ایک مسلمان کو یا قرآن پاک کو باقی اتری ہوئی کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ میں پہلے ان کا ذکر کر لوں. باقی جو تین کتابیں جو بڑی مشہور ہیں، تورات، انجیل اور زبور. اس کے علاوہ کتنے صحیفے اترے ہیں ان کا آج کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تورات، انجیل اور زبور تو موجود ہے نا، لیکن کیا وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں؟ کیا وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں؟ موجود ہیں، لیکن اصل حالت میں موجود نہیں ہے. اب تیسری چیز جو قرآن کو ممتاز کرتی ہے وہ ہے قرآن کی حفاظت. ہمارا تیسرا ایمان یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ قرآن پر ایمان کا تیسرا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اور یہ دو طرح سے محفوظ ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، دو طرح سے. پہلی طرح سے تو یہ محفوظ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ. اور لوح محفوظ کا تعلق اس دنیا کے ساتھ، کائنات کے ساتھ نہیں ہے، زمان و مکان کے ساتھ نہیں ہے. جو لوح محفوظ ہے وہ ایک ماورائی چیز ہے. اللہ نے پورے قرآن کو پہلے تو وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ اس کی حفاظت کا پہلا پوائنٹ ہے. اب ہم آتے ہیں دنیا میں، آتے ہیں اب ہم اس کائنات میں آتے ہیں، اب ہم اس ٹائم اینڈ سپیس میں داخل ہوتے ہیں، اس کائنات میں، اس زمین پر اب ہم آتے ہیں. اس زمین پر بھی، اس کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس کی بھی قرآن کی آیت موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر، اس نصیحت کو، اس قرآن کو ہم نے ہی اس میٹا فزیکل ورلڈ سے فزیکل ورلڈ میں اتارا، اس ورلڈ میں اتارا، اور یہاں بھی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. وہاں بھی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات سے ماورا ہے، لوح محفوظ. وہاں بھی کتاب یہ موجود ہے، اور آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، اس کی زبر زیر پیش میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن تورات، انجیل اور زبور جو ہے، مطلب ان کے الفاظ میں بھی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، اور ان کے معنی میں بھی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. تو تیسری جو چیز آتی ہے قرآن پاک پر ایمان لانے کے حوالے سے، وہ ہماری قرآن کی حفاظت ہے. یعنی کہ ایک مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے اس کے بارے میں کسی قسم کا شکوک و شبہات کا شکار ہونا نہیں چاہیے. تو یہ تھا ہمارا تیسرا پوائنٹ قرآن پاک پر ایمان لانے کے حوالے سے. چوتھا جو معاملہ آتا ہے قرآن پاک پر ایمان لانے کا، یہ پرابلم ایسی ہے جو مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے. میں آپ کو حوالہ دوں گا، ہم مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے، اور خاص کر یہ پرابلم پڑھے لکھے مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے. اب پرابلم ایسی ہے کہ جو میں بھی آپ سے ڈسکس کروں گا. اب آپ دیکھیں، کہنے کو تو وہ بھی مسلمان ہیں جن طبقوں کو میں ذکر کر رہا ہوں، کہنے کو نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، کہنے کو قرآن پر ایمان تو وہ بھی لاتے ہیں، لیکن یہ چوتھا پوائنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا ایمان قرآن پر ایمان کامل نہیں ہے. پہلے پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں ہم. قرآن کو ہر لحاظ سے اپنا مکمل رہنما ماننا، قرآن کو ہر لحاظ سے اپنا مکمل رہنما ماننا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بولا ہے، قرآن خود اپنی صداقت بیان کر رہا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے، اے نبی، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تبیان کہتے ہیں وضاحت کو. اس قرآن میں، اس کتاب میں ہر چیز کی وضاحت، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. اب جب ہم ہر چیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمارے عقائد بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے خیالات بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے نظریات بھی آ جاتے ہیں، رجحانات بھی آ جاتے ہیں، ہمارے زندگی کے معاملات بھی آ جاتے ہیں. معاملات میں سیاسیات بھی آ جاتی ہیں،
معاملات میں معاشیات بھی آ جاتی ہیں، معاملات میں معاشرہ بھی آ جاتا ہے، معاملات میں اخلاقیات بھی آ جاتی ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا لکلی شیء، تو لکلی شیء سے مراد صرف عقائد اور عبادات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں جس طبقے کا ذکر کرنے لگا ہوں، میں اس طبقے کا نام لیتا ہوں، وہ ہے سیکولرز۔ اب سیکولر کون لوگ ہوتے ہیں؟ سیکولر پتہ کیا کہتے ہیں؟ سیکولر کا ایک نعرہ ہے، ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس شک پہ اوپر پورا نہیں اترتے۔ اب وہ کہتے کیا ہے؟ ان کا سلوگن کیا ہے؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاسی نظام چلانا ہے، تو سیاسی نظام ہم اپنی عقل کی بیس کے اوپر چلائیں گے۔ سیاسی نظام کے لیے، معاشی نظام کے لیے قرآن کے اندر ہدایات کافی شافی موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پوائنٹ آ گیا نا۔ اب دیکھو، اس بچے کا یا اس بندے کا ایمان لانا کامل ایمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں، میرے کئی جاننے والے، میرے دوست احباب، میرے کولیگ کئی ایسے ہیں جو سیکولر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، قرآن آ گیا، قرآن کا معاملہ صرف کہاں تک محدود ہے؟ عبادات تک محدود ہے اور عقائد تک محدود ہے۔ عقائد درست ہو گئے، عبادات ہم نے کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، قرآن کی حد صرف اتنی تھی۔ اب ہم جو اکنامیکل سسٹم ہوگا وہ بھی ہم دنیا کے حساب سے چلائیں گے، جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہوگا وہ بھی دنیا کے حساب سے چلائیں گے، ایون کہ جو موریلٹی ہوگی، اخلاقیات ہوگی، اچھائی اور برائی کا جو تصور ہوگا وہ بھی ہم اپنی عقل سے لے کر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو کیا بولا جاتا ہے؟ سیکولر بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دیکھو جو قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ قرآن کے اوپر تو ایمان لا رہا ہے، لیکن جو قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا وہ اس ایمان کے ساتھ جب قیامت کے دن، وہ سیکولر آدمی اس ایمان کے ساتھ جب وہ قیامت کے دن خدا کے آگے کھڑا ہوگا، کیا اس کا ایمان کامل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب اس کی وہ کہنا چاہیے نمازیں تو اس کی کیا ہو گئی؟ بیکار ہوگی نا، ساری کی ساری نمازیں جو ہیں، کیونکہ دیکھو یہ سارے ایمانیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں نا۔ مطلب اب اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، رسول پر ایمان لا رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے قیامت پر ایمان لانا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، لیکن قرآن پر ایمان کی یہ شک پوری نہیں کر رہے، تو ان کا سارا ایمانیات کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ کلیپس ہو جائے گا۔ بس سمجھ رہے ہو آپ؟ اس وجہ سے میں زیادہ زور اپنے لیکچرز میں انہی چیزوں کے اوپر دے رہا ہوتا ہوں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں عام طور پر بتائی نہیں جاتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک اور آیت بڑی واضح طور پر بیان کی ہوئی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے یہ بالکل سیدھی راہ کی طرف جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہی سیدھی راہ ہے جو ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کو اور اس آیت کو ملا دو۔ اب وہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے وہ بیسیکلی کس کتاب کا راستہ ہے؟ قرآن کا راستہ ہے۔ میں بار بار اسی بات پر زور دے رہا ہوں، وہ راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ براستہ قرآن سے گزرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے لیے بھی یہ اقوام کا لفظ استعمال کیا، سیدھی راہ، اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی ہمیں کون سی سکھائی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے قرآن پر ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ پانچویں چیز اسی کے آگے ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، باقی کتابوں کی طرح اس کی حالت نہیں ہوئی، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ اس کی تعلیمات جو ہے وہ کامل تعلیمات ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس کی تعلیمات سے خالی ہو، یعنی کہ قرآن کی اس کے بارے میں تعلیمات نہ ہو۔ اب آتی ہے پانچویں چیز۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے حق اور باطل۔ اس میں بھی مطلب کہ مجھے کچھ چیزیں دکھ کے ساتھ بیان کرنا پڑیں گی، جس طرح میں نے سیکولرز کی بات بیان کی۔ حق اور باطل، ہدایت جو ہوتی ہے نا، ہدایت کے دو رخ ہیں۔ پہلے تو میں نے 3 پوائنٹس بیان کیے نا، ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ایمان کو، یقین کو، اطاعت کو۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایمان، یقین اور اطاعت، یہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کے 2 رخ ہیں، یا ہدایت کے 2 چہرے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ ہدایت کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو کیا ہے جو اکثر ہم کام کر رہے ہیں؟ وہ کیا ہے کہ مطلب کسی کو اچھائی کی طرف لے کر آنا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نماز پڑھیں، آپ ہمسایوں کا خیال رکھیں، آپ والدین کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، آپ سچ بولیں، رائٹ؟
یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نماز جو ہے وہ پرخلوص طریقے سے پڑھیں, آپ اللہ تعالیٰ استطاعت دے, آپ حج اور عمرے کی طرف جائیں, آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. ایک پہلو یہ ہے ہدایت کا, یہ ہو گیا حق. دوسرا پہلو جس آج کل کے دور میں کرنا بہت مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ جہاں آپ لوگوں کو امر بالمعروف, اسے کہتے ہوتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جہاں آپ لوگوں کو امر بالمعروف کی طرف لے کر آ رہے ہیں, وہاں آپ نہی عن المنکر کرنے کی جسارت نہیں کرتے, وہاں آپ نہی عن المنکر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. آپ اصلاحی کام تو کر رہے ہیں, ہونے چاہیے, لیکن اکیلے اصلاحی کام صرف امر بالمعروف سے نہیں ہوگا, آپ کا ایمان کبھی بھی بچ نہیں سکتا. نہی عن المنکر سب سے مشکل ہے, اور نہی عن المنکر جو ہے وہ باطل نظریات ہیں, وہ غلط عقائد ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. مثال کے طور پر کئی ایسے اچھے علماء ہیں جو اپنے مکتبہ فکر میں اتنی خرابیاں موجود ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ تو ہمارا مکتبہ فکر ہے, غلط ہو گیا کام. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اس امت کو کیا بولا گیا ہے؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں جاری کیا ہے, ہمیں کیوں جاری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دو باتیں ہیں, صرف امر بالمعروف کرنا ہدایت نہیں ہے, ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا امر بالمعروف ہے. اس کی مثال آپ کو میں کچھ یوں دیتا ہوں. ایک گلاس ہے, چلو جی آپ پلاسٹک کا کوئی برتن لے لیں آپ, ٹھیک, اب اس میں آپ 5-6 جگہ پر چھوٹے چھوٹے, بے شک بڑے نہ صحیح, چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیں. آپ پانی کا پریشر دیتے ہیں, پانی فوراً بھرتا ہے اور پانی بند ہو جاتا ہے. اب بند کر دیتے ہیں, وہ ٹیپ بند کر دیتے ہو. اب تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ وہ چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہوں گے اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ پانی, وہ جو برتن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا. جو آپ امر بالمعروف کر کے پانی بھر رہے ہیں اس کو محفوظ بھی تو کرنا ہے نا, اس پانی کو اس برتن کے اندر محفوظ بھی تو کرنا ہے. تو اسے محفوظ کرنے کے لیے سوراخ کا بند کرنا ضروری ہے. تو سمجھ لو کہ نہی عن المنکر وہ چیز ہے, جب تک آپ نہی عن المنکر نہیں کرو گے, جب تک عقائد کی درستگی نہیں کرو گے, جب تک آپ نظریات کی درستگی نہیں کرو گے اپنے مسلمان بھائی کی, آپ کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ اسی طرح سوراخوں سے نکلتی جائیں گی. یہ بات ذہن میں رکھنا, بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس وجہ سے قرآن پاک کا جو 5ویں چیز جس پر ہم نے ایمان لانا ہے وہ یہی ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اب قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے جو اسی قرآن کے بارے میں ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی, تبارک الذی, کہ مبارک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کہ جس نے فرقان اتارا علی عبدی, اپنے بندے پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ آپ دنیا کو ڈرائیں. اب دیکھو ساتھ ہی فرقان کا لفظ استعمال ہو گیا, ساتھ ہی بشارت کا لفظ استعمال نہیں ہوا, ڈرانے کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم صرف بشارتیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ بشارت دینا بھی اچھی چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈرانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. اب فرقان کسے کہتے ہیں یہ بات آپ سمجھ لیں. میں نے قلب کی بحث کی, فرقان سمجھ لیں. میں اردو کا لفظ استعمال کروں گا, میں اردو کا ہی لفظ ہم بولتے ہیں فرق کرنا. فرق کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو جب ہم کیا کرتے ہیں؟ علیحدہ کرتے ہیں. یوں سمجھ لے کہ یہ جو اردو کا لفظ ہے نا فرق کرنا, وہ یہیں سے نکلا ہے, فرقان سے نکلا ہے. تو فرقان قرآن کی صفت ہے, فرقان قرآن کی صفت ہے, یہ قرآن کا ایک نام بھی ہے. اس طرح قرآن کو قرآن بھی بولتے ہیں, قرآن کو کتاب بھی بولتے ہیں, قرآن کو ذکر بھی بولتے ہیں, وہاں قرآن کو فرقان بھی بولتے ہیں, اور بڑے نام ہیں. تو انشاءاللہ جیسے سے آتے جائیں گے. فرقان کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی شے, حق اور باطل میں فرق کرنے والی شے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ خوبی بھی ایسی ہے جو آج جو موجود ہے تورات, انجیل, زبور, اس میں موجود ہی نہیں ہے. وہ صرف واقعات بیان ہو رہے ہیں, صرف واقعات بیان ہو رہے ہیں, لیکن وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کرتی. اور یہ خصوصیت صرف کس کتاب میں موجود ہے؟ اس کتاب میں موجود ہے, قرآن پاک میں موجود ہے. تو 5ویں چیز, جو 5ویں ریکوائرمنٹ ہے قرآن پاک پر ایمان لانے کی, وہ قرآن کو کیا ماننا ہے؟ فرقان ماننا ہے, کہ جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. اور ہم نے واقعی, آپ یہ میری بات کو میرے ساتھ ایگری کریں گے, ہم نے واقعی قرآن سے مطلب بشارت تو لے لی ہوئی ہے, لیکن ہم نے قرآن سے جو ہے وہ جو باطل نظریات ہیں ان کو کبھی ہم نے اس آئینے میں کبھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا. تو مطلب ہوگا کیا کہ ساری جو برتن کی مثال دی, وہ ساری نیکیاں جو ہے وہ آپ کی ایسے ایسے سوراخوں سے کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ نکلتی جا رہی ہیں. ہم نے اس چیزوں کو پہلے, ان سوراخوں کو پہلے بند بھی کرنا ہے. حضرت عمر فاروق
لفظ ذہن میں رکھیے گا. حضرت عمر کا لقب کیا ہے؟ فاروق. وہ بھی تو فرقان سے نکلا ہے. یہ بھی آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ. فاروق کا لفظ بھی تو کہاں سے نکلا ہے؟ فرقان سے نکلا ہے. کیونکہ حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے؟ حق اور باطل میں فرق کرتے تھے اور ڈٹ کے فرق کرتے تھے. ہمارے دو نمبر علماؤں کی طرح، علماء سو جو ہے ان کی طرح کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے. پوائنٹ سمجھیے گا آپ، مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے. اس لیے جو بات ہوتی تھی وہ صحابی کو بھی سخت بات کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ کو کس چیز کا لقب دیا گیا؟ فاروق کا لفظ دیا گیا. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر فاروق کہاں سے نکلا ہے؟ فرقان سے نکلا ہے، فرق سے نکلا ہے کہ حق اور باطل کو ڈنکے کی چوٹ پہ لگ کرنا، کسی مصلحت کا شکار نہ ہونا. کیا کہ یار یہ میرے بڑے ہیں، چلو رہنے دو، کیا بات کروں، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نے ان سے کچھ کہا تو یہ آگے سے ناراض ہوں گے. نہیں بھائی، سب سے پہلے ہدایت، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد ساری باتیں آتی ہیں. لیکن ہر چیز تمیز کے دائرے کے اندر، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر ہماری ہونی چاہیے. تو یہ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں قرآن پر ایمان لانے کے حوالے سے جو ہے وہ ملتا ہے. اس کے بعد جو 6 پوائنٹ قرآن پاک پر ایمان لانے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بنتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے ہر طرح کے تضادات سے پاک ہے. تضادات جسے انگلش میں آسان لفظوں میں بولا جاتا ہے کنٹراڈکشنز، کہ ایک بات جو ہے وہ کہیں کچھ اور کی جا رہی ہے، وہی بات کہیں کچھ اور کی جا رہی ہے، وہی بات تیسری جگہ کہیں کچھ اور کی جا رہی ہے، اور آپس میں باتیں جو ہیں وہ کوئی مل نہیں رہی. یہ ساری باتیں، اس طرح کی باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں کہ ایک جگہ کچھ اور بات ہے، دوسری جگہ معلومات کچھ اور دی جا رہی ہے، تیسری جگہ معلومات کچھ اور دی جا رہی ہے. اور یہ معلومات کا آپس میں فرق ہونا واضح بتاتا ہے کہ وہ کتاب اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. لیکن قرآن پاک میں کوئی بھی تضاد آپس میں موجود نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون کا ذکر کہیں مختصر کیا ہے تو اسی مضمون کا ذکر کسی دوسرے مقام پر واضح طور پر کر دیا ہے. لیکن آپس میں کوئی کنٹراڈکشن موجود نہیں ہے، آپس میں کوئی بھی تضاد موجود نہیں ہے. کیوں تضاد موجود نہیں ہے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگو تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم قرآن کو صحیح طریقے سے کھول کر پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہوتی، یقیناً تم اس میں بہت سارے تضادات پاتے، یقیناً تم اس میں بہت سارے اختلافات پاتے، باتوں میں اختلافات پاتے، یقیناً تم اس کے اندر بہت ساری کنٹراڈکشنز پاتے. تو یہ بھی تو قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے نا کہ قرآن کی آپس کی باتوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. میں نے بولا کہ اگر ایک چیز کہیں مختصر بیان ہوئی ہے تو پورے قرآن میں وہی چیز، وہی مضمون جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. بلکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ جو تم نے آیات میری پڑھتے ہو نا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو تم آیات میری پڑھتے ہو نا، اس کو مکمل پڑھو. کہ اگر ایک چیز پڑھ رہے ہو تو اسی چیز کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو اور کس اینگل سے بیان کیا ہے. جب تک وہ سارے اینگل آپ کے سامنے نہیں نہ آئیں گے، آپ تب تک کسی حکم کی طرف یا کسی نتیجے کی طرف تب تک پہنچ نہیں سکتے. اب آپ مجھے پھر بتائیں، جو میں ہمیشہ دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اب ہم نے اپنی چھوٹی جو 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ہر مکتبہ فکر نے اپنی تھوڑی آیات لے لی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر پورے اسلام کو کھڑا کر دیا ہوا ہے، جو کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے پاس چلے جاؤ اور بیچارہ وہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی قرآن کی دلیل دے رہا ہے، یار یہ بھی قرآن کی دلیل دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ دلیل تب تک مکمل نہیں ہوگی، وہ نتیجہ تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اس بات کو، اس لفظ کو پورے قرآن میں نہیں دیکھو گے. اس طرح لفظ میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، انشاءاللہ آگے پھر آئے گی. لفظ دین، جب آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو پورے قرآن میں آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں استعمال کیا ہوا ہے، کن معنوں میں استعمال کیا ہوا ہے. جو معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال لفظ دین کیا ہے، تو وہ جب سارے معنی اکٹھے کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ کانسیپٹ آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ کو اس کے اندر بے تحاشا اختلاف نظر آتا. اب میں کہ لٹریچر کا ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں ایک رائٹر کی مختلف ڈراما سٹوریز پڑھا رہا ہوتا ہوں، تو اب اکثر مجھے ملتا ہے کہ ایک ڈرامے یا سٹوری میں ایک رائٹر نے کچھ اور بات کی ہے،
کسی اپنی دوسری کتاب میں وہ ایسی بات کر رہا ہے جو پہلی بات کی نفی کر رہی ہے. فلسفی بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے. اب ایک فلسفی ہے, ایک پوائنٹ, ایک مضمون کو لے کر, یہ ایک ٹاپک کو لے کر, یہ ایک موضوع کو لے کر وہ فلسفہ ایک دے رہا ہے. جب وہ کسی دوسرے موضوع کو اٹھاتا ہے وہاں فلسفہ کچھ اور دے دیتا ہے, اور آپس میں ایک ہی بندے کے نظریات ہیں نا, ادھر بھی اور ادھر بھی, اور یہ نظریہ آپس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, ٹکرا رہا ہوتا ہے. یہ ہے انسان کا علم. اور سب سے بڑی اس کی مثال سائنسی تجربات ہے. کتنی بار ہوتا ہے کہ سائنس نے تجربہ کیا, وقتی طور پر کامیاب سمجھا گیا, سائنس نے جب مزید ترقی کی پتہ چلا کہ یار وہ پچھلا تجربہ جو تھا وہ کامیاب نہیں تھا, اب یہ نئی چیز آ گئی. یہ ہے انسان کا علم اور انسان کی عقل. ٹھیک ہے, کہ جو تضادات جو ہوتے ہیں, ہم بھی جو روز روز فیصلے کرتے ہیں تضادات ہوتے ہیں. آج ہم کچھ بات کر رہے ہیں, کل ہم کچھ بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ ہر طرح کے تضادات سے پاک ہے, کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. 7واں پوائنٹ آ جاتا ہے, وہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ زمان و مکان سے بالا تر ہیں. اب زمان و مکان سے بالا تر سے مراد یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بولا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ قرآن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا, باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا. وہ باطل جو تورات انجیل زبور میں داخل ہوا تھا, یعنی کہ انسان نے اپنا قلم چلایا نا, انسان نے اپنا قلم چلایا, تورات انجیل زبور کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. جو لفظی چینجز تھی وہ بھی انہوں نے کی, جو معنوی چینجز تھی وہ بھی انہوں نے کی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ نہ پیچھے سے اس میں باطل داخل ہو سکتا ہے, نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے. اب یہ زمان و مکان سے بالا تر سے کیا مراد؟ اس زمان و مکان کے اندر, اس کائنات کے اندر, اس ٹائم اینڈ سپیس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تغیر پذیر نہ ہو, جس میں چینجز نہ آتی ہوں. آپ سب سے پہلے انسانی جسم کی مثال لیں. پیدا ہوتا بچہ کچھ اور, بڑا ہوتا کچھ اور جب ہم اپنے ایک مقررہ قد تک پہنچ جاتے ہیں, کیا ہمارے چہرے میں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہوتی, ہمارے جسم کے اوپر تبدیلیاں نہیں آ رہی ہوتی, ہمارے بال کا رنگ چینج نہیں ہو رہا ہوتا, ہماری ہڈیاں کمزور نہیں ہو رہی ہوتی, تغیر چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اس طرح جو وقت ہے دن اور رات, سدا دن نہیں ہے, سدا رات نہیں ہے, تغیر ہو رہا ہے, چینجز ہو رہی ہیں. اس طرح آسمان کے اوپر ستارے جو ہے, سن لیجئے گا, اس طرح آسمان کے اوپر ستارے جو ہے اس وقت بھی ہزاروں ستارے تباہ ہو رہے ہیں اور کئی ہزاروں ستارے اس وقت نئے بن رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, سائنسی تحقیق ہے, یعنی کہ ایسا نہیں جو ستارے بن گئے ہیں یہ فکس ہے, موسم بھی ایک جیسا نہیں رہتا. یعنی کہ تغیر اور چینجز یہ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر رہ کر ہوتی ہیں. اگر قرآن کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ جو زمان و مکان ہے یہ اس کو متاثر نہیں کر رہا, اور یہ تو دلیل ہے پوری دنیا کے آگے. اور اگر اس کو زمان و مکان متاثر نہیں کر رہا تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے. جہاں سے ہم نے لیکچر شروع کیا تھا, یہ کلام پھر کس کا کلام ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر کیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ, کہ جو کس کے اوپر اتارا گیا ہے؟ آپ کے دل کے اوپر, آپ کے قلب کے اوپر اتارا گیا ہے. اس کا تغیر پذیر نہ ہونا خود بہت بڑا معجزہ ہے اور خود بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا قرآن, یعنی کہ یہ کتاب کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. اور اسی پر آخری پوائنٹ آتا ہے, معجزے پر ہی آخری پوائنٹ ہے, اور ہم نے اس کتاب کو معجزہ بھی ماننا ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ دیکھ لو, آپ عیسائی لے لو, یہودی لے لو, وہ کبھی بھی اپنی کتاب کو معجزہ نہیں مانیں گے, ہے نا پوائنٹ. کتاب تو مانیں گے کہ بھی الہامی کتاب ہے, لیکن کبھی بھی اس کو معجزہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, لیکن قرآن خود کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور 8واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کو کیا ماننا ہے؟ ایک معجزے کے طور پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج, اس کا بھی ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج دنیا کو کیا دیا کہ اس جیسی پوری کتاب لے کر آؤ, نہیں لائے. 10 صورتیں لے آؤ, نہیں لا سکے. 1 صورت لے آؤ, نہیں لا سکے. پھر چوتھا اور آخری اور ہلکا ترین چیلنج دیا, 1 آیت لے آؤ, آج تک آئی نہیں آئی. تو اس کا مطلب کہ قرآن کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے. تو یہ ہمارا 8واں پوائنٹ جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے.
بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو یہ الحمدللہ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پر ایمان لانے کی بات کریں یا کسی کو بتائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو یہ 8 کے 8 پوائنٹس یہ میں پکچر کھینچ کے انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. میں نے لکھی ہوئی ہے ساری آیات بھی ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں, یہ میں گروپ میں سارا لیکچر شیئر کر دوں گا انشاءاللہ, کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے 8 یہ والے پوائنٹ ہیں. اگر میں اس کتاب پر ایمان لا رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرے 8 پوائنٹس 8 ریکوائرمنٹس یہ ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ قرآن آپ کے دل میں, آپ کے دل پر بھی کیسے اترتا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے ایمان کو کتنا مضبوط کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے گا اس قرآن کی بیس پر آپ جہاد کیسے کرتے. وہ جو پہلے لیکچر والی قرآن کی آیت, میری پسندیدہ آیت, فلا تطع الکافرین, کہ تم نے کفار کیا, دوسرے لوگوں کی پیروی نہیں کری, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, کہ تم نے جو جہاد کرنا ہے وہ کس کے سر پہ کرنا ہے؟ قرآن کے سر پہ کرنا ہے. تو یہ مطلب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے یہ چند چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ و اتوب الیہ.